بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ ای او بی آئی کے پینشنرز حکومتی عدم توجہی کا شکار اضافے کے بدستور منتظر چلے آ رہے ہیں، اور فیس بک پر، دیگر سوشل میڈیا پر ای او بی آئی کے بزرگ پینشنرز بھی خاصی حد تک ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور ان کی طرف سے جو مطالبات آ رہے ہیں وہ یونیفارم مطالبات نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک اپنا اپنا مطالبہ دہرا رہا ہے۔ خاص طور پہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان میں سے جو فیس بک اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، وہ کوئی 15,000 روپے کا مطالبہ کر رہا ہے، تو کوئی 30,000 روپے کا مطالبہ کر رہا ہے، تو کوئی 10,000 روپے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ ای او بی آئی کے بزرگوں کو بھی جاگنا ہوگا، اور ان کو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ تو اس کے لیے کافی سارے بزرگ جو ہے وہ جاگ بھی چکے ہیں۔ کوئٹہ کے پریس کلب کے سامنے ای او بی آئی کے بزرگ پینشنرز اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کم از کم پینشن جو ہے وہ 15,000 روپے مقرر کی جائے۔ اور اس حوالے سے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کے پینشنرز نے جنگ سے بات چیت کرتے ہوئے کہی ہے کہ پینشنرز نے کہا ہے کہ ملک میں مہنگائی عروج پر ہے، غریب عوام 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہو رہے ہیں، جبکہ تمام تر صورتحال کے باوجود ای او بی آئی پینشنرز کی پنشن میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا گیا۔ موجودہ مہنگائی کے دور محض 8500 روپے پینشن ادا کی جا رہی ہے۔ پینشنرز نے کہا ہے کہ آئے روز ملک میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسے میں 8,500 پینشن غریب کے ساتھ مذاق ہے۔ ادویات، خوردنی اشیاء، گیس، بجلی کے نرخ میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ پینشنرز نے وفاقی مشیر خزانہ سے اپیل کی ہے کہ مزدوروں، ضعیفوں، بیواؤں اور یتیموں کا احساس کرتے ہوئے ان کی کم از کم پینشن جو ہے وہ 15,000 روپے کی جائے۔ اسی طرح ہم جب فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے جو بہت سارے بزرگ پینشنرز ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی پینشن میں جو ہے وہ 30,000 روپے تک اضافہ کیا جائے، اور یہ مطالبہ جو ہے اب کافی حد تک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سارے ایسے بزرگ بھی ہیں۔ سید نظر حسین ایک بزرگ ہیں جنہوں نے میری گزشتہ ویڈیو پہ جو ہے کمنٹ کیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ میں بھی ہمت ہے تو جائیں اسلام آباد ڈی چوک، ڈنڈے کھائیں، پھر شاید آپ کو بھی کوئی لالی پاپ دے دے۔ حاضر سروس ملازمین کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ ریٹائرڈ بوڑھوں کی پینشن کے لیے آواز اٹھائیں۔ پانی کا بل چپکے سے 4500 روپے سے بڑھا کر 7800 روپے کر دیا ہے۔ آئل اس ماہ تقریباً 35 روپے فی کلو مہنگا کر دیا ہے۔ شبلی کو سینٹ کا ٹکٹ اس طرح انہوں نے تو بڑی سخت زبان استعمال کی ہے کہ کس وجہ سے دیا جا رہا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارے بزرگ سید نظر حسین شاہ صاحب کا جو ہے وہ کہنا ہے۔ حفیظ ملک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کاشف صاحب زلفی بخاری سے کہیں کہ ہیلتھ کارڈ میاں بیوی تو فوری جاری کر سکتے ہیں نا ہمارے لیے، اس سال کے آخر تک تو سب کو ہو جائیں گے، لیکن ای او بی آئی کے بزرگوں کے لیے تو کوئی کر دیں۔ یہ بڑی جائز بات کی ہے انہوں نے۔ اور اسی طرح اشفاق وہورا صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے جناب کیا آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ آپ نے جو ای او بی آئی کے دفاتر میں ملازم رکھے ہیں ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ کیا آپ کو شاید معلوم ہے کہ ایک مریض کی دوائی کو 4-5 گنا مہنگا کر دیا ہے؟ اب وہ مریض دوائی کھائے یا روٹی کھائے؟ تو اشفاق وہورا صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے بدقسمتی سے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور واقعتاً دوائی کھاتے ہیں تو روٹی نہیں کھا سکتے، روٹی کھاتے ہیں تو دوائیاں نہیں کھا سکتے۔ بہرحال ای او بی آئی کے بزرگ پینشنرز کے ساتھ جو ہے یہ ظلم و ستم کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ اور دوسری طرف ہم اگر دیکھتے ہیں آٹے کی قیمتوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو حقیقی معنوں میں کنٹرول کرنے والا نظام اختیار کا عزم
قابل قدر ہے، لیکن یہ قابل قدر تو ہے، یہ بات ہم مانتے ہیں، مگر جس ملک میں وسائل پر قابض اشرافیہ ہوں اور فیصلہ ساز قوتیں غیر ملکی استعمار کی اپنی غلاموں میں شامل ہے، بے وسیلہ افراد کو فراہم کردہ وہ سہولت برداشت نہ کر سکیں جو ان افراد کو گلی محلوں میں قائم راشن ڈپوں کے ذریعے فراہم کی گئی تھیں، وہاں تاحال ایسا کوئی منصوبہ سامنے نہیں آیا جس کے ذریعے تمام غریبوں کو خوراک اور دیگر ضروری اشیاء ایک خاص مدت کے لیے مقرر کردہ نرخوں پر مقررہ مقدار میں سستے داموں مل سکیں۔ جو عناصر ملکی وسائل پر قابض ہونے کے علاوہ فیصلہ ساز ایوانوں میں قابل لحاظ اثر و نفوذ کے حامل ہیں، ان کی طاقت و قوت کے مظاہرے سامنے آتے رہتے ہیں۔ گلی محلوں میں قائم راشن ڈپوں کا برٹش انڈیا کے دور میں قائم کردہ نظام سبسڈی کے استعمال اور ضروری اشیاء کی طے شدہ نرخوں پر مقررہ مقدار میں لوگوں کو دستیابی کی دستاویزی شہادت بھی مہیا کرتا تھا، اور ڈپوں کے قیام کی صورت میں بہت سے لوگوں کے سیلف امپلائمنٹ کا ذریعہ بھی تھا، جس کے 1970 کی دہائی میں خاتمے کے بعد متبادل نظام نہ سبسڈی کے درست استعمال کے ٹھوس شواہد دے سکا، نہ فاصلے اور آمد و رفت کی مشکلات کے باعث ہر مستحق کے لیے کارآمد ہو سکا۔ اس باب میں واقعتاً ایک قابل عمل ڈھانچہ بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کنٹرول کے لیے نیا نظام لانے کا مذکورہ بالعزم 3 فروری کو اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بظاہر کیا، جو کھانے پینے کی اشیاء کے نرخوں اور ان کی طلب و رسد کو قابو میں رکھنے کے لیے منعقد ہوا تھا۔ عمران خان نے اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مارکیٹ کمیٹیاں تحلیل کرنے کا اصولی فیصلہ کیا، اور اب وہ ختم بھی کر دی گئی ہیں۔ صوبوں کو متبادل نظام لانے کی ہدایت کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی لہر میں مارکیٹ کمیٹیوں کا کوئی کردار نظر نہیں آیا۔ شفاف عمل کے نتیجے میں قابل افراد پر مشتمل کمیٹیوں کے قیام تک یہ ذمہ داری متعلقہ ضلعی کمیٹیوں کے قیام تک یہ ذمہ داری متعلقہ ضلعی و تحصیل انتظامیہ کو سونپی جائے گی۔ تو یہ وہ بات ہے، اگر ہم دیکھیں بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، کہ ان کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، اور اسی طرح آئل کی قیمتیں جیسے میرے بزرگ فرما رہے تھے، اسی طرح جو ہے اجناس کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، گھی کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، اور EOBI کے منافع میں اضافہ، پناہ گاہوں کے قیام اور تعمیراتی منصوبوں کا آغاز، اس کی عوام دو سمت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن EOBI کی بچت اسکیموں میں تو آپ نے اضافہ کر دیا، لیکن اب تک ان کی پینشن میں کوئی قابل قدر اضافہ نہیں کیا گیا۔ تو ایسے حالات میں جب بزرگوں کے یہ حالات ہوں کہ گھروں پر فاقے پڑ رہے ہوں، تو خدا کے لیے ان کی پینشن کی طرف اب آپ توجہ دے دیں۔ وزیر اعظم عمران خان، اب ہم زلفی بخاری سے مطالبہ نہیں کریں گے، اب ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ایک طرف ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم ریاست مدینہ کے دائی ہیں، جناب ہم ہی ریاست مدینہ کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھا رہے ہیں، اور حالت آپ کی یہ ہے کہ مہنگائی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، پینشن میں آپ اضافہ نہیں کر رہے ہیں، تنخواہوں میں جو آپ نے اضافہ کیا ہے وہ کس قدر مشکل سے کیا ہے، اور لاٹھیوں کے بعد، لاٹھی چارج کے بعد، شیلنگ کرنے کے بعد رات گئے جب آپ نے دیکھا کہ اب بے بسی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے حکومت کی، تو پھر آپ نے جا کے جو ہے وہ بھی 25% کا آپ نے جا کے اضافہ کیا۔ تو آپ یہی 25% کا اضافہ جو ہے بزرگوں کی پینشن میں بھی کرتے جاتے، تو یہ آپ کو کتنا نقصان ہونا تھا اس بات کا، جب آپ نے اربوں روپے کے بجٹ میں جو ہے آپ نے لگا دیا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال امید ہے آج کی موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا، پریس کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔